اس وقت میں آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، اور اس وقت پوری سوشل میڈیا پر، نیوز چینلز کے اوپر، ملک پاکستان میں، انٹرنیشنل میڈیا میں ایک ہی خبر چل رہی ہے عمران خان کے قتل کے حوالے سے، کہ عمران خان بنی گالہ میں ان کے قتل کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ میں قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں، آنے والے چند گھنٹوں میں جو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ترین گھنٹے ہیں، ان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے انتہائی اہم گھنٹے اس وقت شروع ہو چکے ہیں، اور عمران خان کے قتل میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا اس سازش میں ملوث ہے۔ یہ فیاض چوہان صاحب کا کہنا ہے، انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کی ہے۔ دو ملک عمران خان کے قتل کے در پہ ہیں، اور عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ وہ اس وقت مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ بابر امان صاحب نے جو اپنی ویڈیو جاری کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کیا گیا، اور کچھ ایسے لوگ ان کے گھر کے ارد گرد بنی گالہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان صاحب کو قتل کر سکتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹے جو ان سے وہ بہت زیادہ اہم ہے، عمران خان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق بنی گالہ پر رات کو حملہ ہو سکتا ہے، اور اس حملے میں عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے، اور بلا وجہ سفر کرنے سے منع کیا ہے، اور غیر ضروری سفر کرنے سے آپ لوگ احتیاط برتیں، غیر ضروری سفر نہ کریں۔ اور عمران خان آج دوپہر پشاور سے بنی گالہ پہنچ چکے ہیں، اور آج انہوں نے فوری طور پر کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور جس میں وہ آئندہ کی حکمت عملی وہ بتائیں گے۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ تو آئیں اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے لیڈرز کے لیے ہم دعا کریں، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس وقت ملک پاکستان انتہائی مشکل دور میں سے گزر رہا۔ اس وقت کچھ بھی ملک پاکستان میں ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کا یا کسی بھی اہم شخصیت کا ملک پاکستان میں قتل ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس نقصان کا خمیازہ، اس نقصان کو ہم ساری زندگی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، اور بہت سارے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، جن کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے، اور اشیاء خورد نوش کی قیمتیں بڑھنے سے اس وقت عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ آئیں ہم سب ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، تاکہ خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے، کیونکہ ملک پاکستان کی سلامتی میں ہم سبوں کی سلامتی ہے۔ اگر ملک پاکستان سلامت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی سلامت نہیں ہے۔ تو آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ملک پاکستان کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔